نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انعام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ میں نے بارہا مختلف خطابات میں بتایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف آیات اور مختلف صورتوں کو اور مختلف مقامات اور مختلف مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں چار چیزیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ نمبر ایک، شان نزول یعنی the reason of revelation، اور نمبر دو، مکان نزول the place of revelation، اور نمبر تین، زمان نزول the time of revelation، اور نمبر چار، موضوع نزول the subject of revelation۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ بعض آیات وہ ہوتی ہیں جس کا شان نزول یعنی ریزن آف ریویلیشن ایک ہوتا ہے، اور بعض آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا شان نزول ایک سے زائد ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ان آیات میں سے ہے اور ان مقامات میں سے ہے جس کا شان نزول اور جن کا شان نزول ایک سے زائد ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر السراج المنیر میں اس کا ایک شان نزول یعنی ریزن آف دا ریویلیشن یہ لکھا ہے کہ نزلت فی ابی بکر تصدق ب40,000 دینار 10 باللیل و10 بالنہار و10 بالسر و10 بالعلانیہ، کہ یہ آیت
سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں دیے اور خرچ کیے۔ ان میں سے 10,000 رات میں، 10,000 دن میں اور 10,000 چھپا کر اور 10,000 ظاہر کر کے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ، وہ صاحبان ایمان جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، رات میں، دن میں، چھپا کر، پوشیدہ طور پر، وعلانیتاً اور ظاہر کر کے۔ تو ان آیات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عمل کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے رات میں بھی اللہ کی راہ میں دینار خرچ کیے، دن میں بھی کیے، چھپا کے بھی کیے اور ظاہر کر کے بھی کیے۔ اور نمبر 2، نزلت فی علی ابن ابی طالب کانت عنده 4 دراہم فتصدق بدرہم لیلا وبدرہم نہارا وبدرہم سرا وبدرہم علانیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کے پاس صرف 4 درہم تھے، ولا یملک غیرہا، 4 درہم کے سوا وہ کسی اور کے مالک نہ تھے، یعنی ان کی ملکیت میں صرف 4 درہم تھے۔ انہوں نے ان 4 دراہم میں سے ایک رات میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دیا، ایک دن میں، ایک چھپا کر اور ایک ظاہر کر کے۔ تو اللہ پاک نے ان کے حق میں اور ان کی شان میں ان آیات کو اتارا، فرمایا کہ اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوست وہ ہیں ينفقون اموالهم، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن میں اور رات میں، سرا وعلانیتا، چھپا کر اور ظاہر کر کے۔ تو لیل سے اشارہ حضرت علی کے اس درہم کی طرف ہے جو انہوں نے رات میں اللہ کی راہ میں دیا، اور نہار سے اس درہم کی طرف ہے جو دن میں دیا۔ پھر سر سے اس کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں دیا، اور علانیہ سے ان دراہم کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے ظاہر کر کے دیے۔ اور تفسیر خازن میں ہے کہ نزلت فی عبد الرحمن ابن عوف وعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ آیات حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی کی حق میں اور ان کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ اس طرح کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کے وقت
اپنا کچھ مال اصحاب صفہ کے لیے بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں جو دین کے طلباء تھے، دین پڑھنا اور پڑھانا ان کی زندگی کا مشن تھا۔ حضور علیہ السلام کے دین کے مبلغین تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات شام کے وقت ان کے لیے 6 من کھجوریں بھیجی۔ تو اللہ پاک نے آیت کی ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل، وہ لوگ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا مال اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر رات میں خرچ کرتے ہیں، اور بن نہار سے اشارہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی طرف ہے، جنہوں نے دن میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور دیا، اور اصحاب صفہ حضور السلام کے طلباء کے پاس مال بھیجا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ نزلت فی عثمان ابن عفان، یہ آیت حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کی عظمت میں اتاری گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر یعنی جیسے عشرہ کے موقع پر جب مسلمان بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ڈھیر سا مال اور بہت سا مال اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا الذین، وہ لوگ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن میں اور رات میں، چھپا کر اور ظاہر کر کے۔ ان صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والا ہر مومن، ہر صاحب ایمان اس آیت میں داخل ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس آیت میں 4 شکلیں بتائی گئی انفاق فی سبیل اللہ کی۔ نمبر 1، انفاق باللیل، رات میں خرچ کرنا، رات کے اندھیرے میں اور تاریکی میں جب لوگ سو جائیں اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ کس نے دیا، کس کو دیا اور کیا دیا اور کیوں دیا، وہ انفاق بالنہار، دن میں خرچ کرنا۔ ممکن ہے کہ دن میں کوئی سائل آ جائے، کوئی منگتا آ جائے، کوئی بے بس اور مجبور و محتاج آئے تو اس کو دن میں دے دینا۔ اور انفاق بالسر، چھپکے سے خرچ کرنا، پوشیدہ طور پر کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ممکن ہے کہ جو سائل ہے، مانگنے والا، وہ خوددار بھی ہو، وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کو صدقہ دیا بھی جائے، زکوٰۃ بھی دی جائے اور کسی کو معلوم بھی ہو۔ وہ بیچارہ مجبور اور بے کس ہو کر، محتاج ہو کر آپ کے پاس آیا، لیکن خوددار اتنا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، اور نہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو صدقہ اور زکوٰۃ دے اس کا کسی کو علم ہو، تو یہ اولیاء چھپکے سے انہیں دیتے ہیں۔ اور انفاق بالعلانیہ، سامنے دینا، لوگوں کے سامنے دینا، اس لیے تاکہ لوگ سیکھیں، لوگوں کو ترغیب ہو، تعلیم ہو، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی طرف راغب ہوں۔ ان میں بھی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔
وہ بھی موٹیویٹ ہوں، ان میں بھی موٹیویشن ہو، تحریک ہو، ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہو۔ تو یہ چاروں اولیاء کی شان ہے، اور یہ مومن کی شان ہے کہ وہ دن میں بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، شاید وہ دن کے صدقات سے راضی ہو جائے، رات کی تاریکیوں میں اندھیروں میں بھی دیتا ہے، شاید وہ رات کے صدقات سے اور رات کے انفاق سے، اپنی راہ میں دینے سے اور اپنی خاطر میں دینے سے راضی ہو جائیں۔ پھر چپکے سے دیتے ہیں، پوشیدہ طور پر، جنہیں وہ اور ان کے رب کے سوا کوئی نہ جانے، اس لیے کہ شاید اس سے راضی ہو جائے۔ پھر اس پہ بھی بس نہ کیا، بلکہ اگر کوئی سائل لوگوں کے سامنے آیا، جلوت میں آیا، اور اس نے اپنے دست سوال کو دراز کیا، ہو محتاج، ہو غریب و فقیر، ہو بے یار و مددگار و بے کس، تو لوگوں کے سامنے ظاہراً بھی اسے دیا۔ چھپا کے اس لیے دیتا ہے کہ اس میں زیادہ سنسیئرٹی ہے، اس میں زیادہ اخلاص ہے۔ وہ دینے والا مومن یہ چاہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے صدقات کا علم صرف مجھے ہو یا پھر اللہ کو ہو، اور لوگوں کے سامنے اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، تعلیم ہو، وہ بھی سیکھیں اور ان میں بھی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ ينفقون اموالہم میں زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ تمام نفل صدقات ہیں۔ علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ جب دی جائے تو ظاہر کر کے دی جائے، لوگوں کے سامنے دی جائے، تاکہ ان میں بھی زکوٰۃ دینے کا جذبہ پیدا ہو، اور زکوٰۃ دینے کا ایک ولولہ، شوق اور ذوق پیدا ہو، اور انہیں بھی معلوم ہو کہ زکوٰۃ بھی اس طرح امپورٹنٹ ہے جیسے نماز ہے، زکوٰۃ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ کی بھی وہی اہمیت ہے جو نماز کی ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید میں 80 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے زکوٰۃ اور نماز کو ساتھ بیان کیا۔ نماز کا تذکرہ جہاں آیا تو وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ بھی آیا، اور جہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا وہاں نماز کا ذکر بھی آیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ نماز پڑھنے والے نمازیوں، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو ينفقون میں دونوں ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں اور صدقات کی شکل میں۔ اور علماء نے لکھا کہ جب آپ نفل صدقہ کریں تو پھر نفل صدقہ چھپ کے کریں، یعنی مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اگر چھپ کے دے، پوشیدہ طور پر دے، لوگوں سے چھپا کر دے تاکہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں فقط اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا علم صرف مجھے اور میرے رب کو ہو، اور ظاہر کر کے دے، لوگوں کے سامنے دے، تو پھر نیت ہونی چاہیے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر اور لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، ایک جذبہ اور ایک ولولہ پیدا ہو۔ یہ بھی ہے، پھر یہ بھی مطلب ہے، ممکن ہے کوئی محتاج رات کے اندھیرے میں آئے تو اللہ کے ولی اور دوست کو چاہیے کہ وہ دن کا انتظار نہ کرے، رات میں دے دے۔ کوئی محتاج دن میں آ جائے تو وہ رات کا انتظار نہ کرے، دن میں دے دے۔ کوئی محتاج پوشیدہ طور پر آئے، چھپ کر آئے، تو وہ انتظار نہ کرے کہ چند لوگ جمع ہو جائیں تو میں ان کے سامنے دے دوں۔
اگر کوئی سائل لوگوں کے سامنے آئے تو پھر وہ انتظار نہ کرے کہ میں جب لوگ چلے جائیں گے ہر ایک شخص چلا جائے گا اور میں تنہا ہو جاؤں گا تو پھر دوں گا، اس کا انتظار نہ کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں دیتا رہے۔ یہ مومن کی شان ہے، دن میں بھی خرچ کرتا ہے، رات میں بھی کرتا ہے، چھپا کے بھی کرتا ہے اور ظاہر کر کے بھی کرتا ہے۔ رات کی خلوتوں میں بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور دن کی جلوتوں میں بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اب خرچ تو کیا، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کچھ دیتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا ہے، جب کچھ دیتے ہیں تو کچھ ملتا ہے۔ اب ہم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دے تو دیا، اب ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے مولا کے پاس ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں دینا، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا صدقات کی شکل میں ہو، یہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ اس کا ثواب اور اس کا انعام فقط اللہ دے سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر و ثواب زکوٰۃ و صدقات کا اللہ کے یہاں ہے۔ اور فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سیم وہی آیت ہے جو اولیاء کے حق میں اتاری گئی۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کے بندے نے، مومن نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہاں اللہ پاک نے اسے اولیاء میں شامل کیا، وہاں اللہ پاک نے اسے درجہ ولایت پر فائز کیا، درجہ صداقت پہ فائز کیا، اپنا محبوب اور دوست بنایا، اور وہ اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہوا۔ تو انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کہ اللہ پاک نے اپنا دوست اور ولی بنا لیا۔ اگر کوئی پوچھے بھئی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا، تو جواب یہ ہے کہ اللہ اپنا دوست اور ولی بنا لے گا۔ صدقات آپ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کی جو بھی شکلیں ہیں وہ سب کی سب جائز شکلیں ينفقون اموالهم میں داخل ہیں۔ کیا ملے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی ولایت ملے گی، اور اللہ کے ولی ہو گئے، اللہ کے دوست ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا ہے وہ تمہارا ہو گیا، جو تمہارا ہے وہ اللہ کا ہو گیا۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، آپ اللہ کے ہو گئے، اب اس کے ریٹرن میں اور جواب میں اللہ آپ کا ہو گیا۔ تو مومن اگر مال سے وہ ملتا ہے، زکوٰۃ دینے سے ملتا ہے، صدقات و خیرات کرنے سے ملتا ہے، تو یہ بہت سستا سودا ہے، مہنگا نہیں ہے، بہت سستا سودا ہے۔ مال کیا، جان دینے سے بھی وہ ملے، یہ بھی سستا سودا ہے۔ اس لیے فرمایا دو چیزیں فرمائیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا ثواب اور انعام اللہ کے یہاں ہے، ایک، اور نمبر دو فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ جس دن سب کو غم ہوگا، ڈر ہوگا، سب غمگین اور پریشان ہوں گے، سب کو اپنے انجام کی فکر ہوگی، اس دن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹا دینے والے، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے سکون اور اطمینان سے ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔
اور دو طرح کے جنتی ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں، بعض وہ ہیں کہ جنت چاہتی ہے کہ وہ مجھ میں آئیں. تو اللہ کی راہ میں دینے والے وہ جنتی ہے کہ جنت کے طالب نہیں ہے، جنت ان کی طالب ہے. وہ جنت کے مشتاق نہیں، جنت ان کی مشتاق ہے. جنت چاہتی ہے کہ فلاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مجھ میں داخل ہو، مجھ میں آئے. تو سخاوت کا درجہ درجہ ولایت ہے. سخی اللہ کا ولی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقۃ السر ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. انسان جب چھپکے سے صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. ہم نے اپنے گناہوں سے، اپنے بدعمالیوں سے اللہ کی غضب و جلال کی آگ کو جلایا. اب ان قریب ہم اس میں جل جائیں اور جل کے راگ ہو جائیں اور نیست و نابود ہو جائیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں. چاہتے یہ ہیں کہ وہ آگ بجھا دیں، تو کیسے بجھے گی؟ صدقہ اور خیرات سے، اللہ کی راہ میں دینے سے، چھپ کے دینے سے، نام و نمود کے لیے نہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی غریب مسکین کی مدد کیا کی کہ پورے دنیا کو سر پہ اٹھا لیا کہ میں نے فلاں کو یہ دیا، میں نے فلاں کو یہ دیا، میں نے فلاں کو مکان بنا کے دیا، میں نے یہ کیا. ناداں ایسا نہ کر. اس کا بھی نفس ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے. تو نے جس کے لیے دیا وہ جانتا ہے، بس تجھے خوش ہونا چاہیے اور تجھے یہ سن کر مسکرانا چاہیے کہ تجھے اس نے مال دے کر اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا. اس لیے فرمایا فلہم اجرہم، اور اس کا معنی صوفیہ کرتے ہیں اللہ کا دیدار. اللہ کا دیدار معنی یہ ہوگا کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے. ان کے رب کے یہاں کیا اجر ہے؟ اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار. تو مومن اگر مال دے کر، زکوٰۃ و صدقات و خیرات دے کر اس کا جلوہ نصیب ہو جائے، اس کی زیارت اور اس کا دیدار نصیب ہو جائے اور اس کے جمال سے حجاب اور پردے اٹھیں، اس طرح کہ تو بلا حجاب اپنے مولا اور اپنے اللہ کو دیکھے، تو یہ کتنا عظیم سودا ہے، کتنا عظیم سودا ہے. اللہ پاک مال دینے سے، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات دینے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.